بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس کے پیچھے جائیں؟ جواب، صحابہ کے پیچھے۔ جس صحابی کے پاس تمام صحابہ سے زیادہ علم تھا وہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی حیدر کرار نامدار عزت دار رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ بے شک اگر کوئی آدمی کسی کے پیچھے جانا چاہے تو زندوں کے پیچھے مت جاؤ، ہو سکتا ہے زندہ گمراہ ہو جائے۔ آپ نے جس کی بات بھی ماننی ہے جو صحابہ کی ترتیب پر ہو۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مردے جن کے پیچھے آپ نے جانا ہے وہ صحابہ کے ساتھی ہیں۔ صحابہ حضور کے ساتھی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضور کے پاک ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پیچھے آپ نے جانا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں میں جو اونچے لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے لیے اللہ نے پسند فرما دیے۔ وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، یہ دین کو قائم کرنے والے صحابہ ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو دے دی، اہل بیت اور صحابہ نے مل کر، اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت حضور کے انتقال کے بعد ابوبکر عمر نے 9 پاکستان ہم کو دے دیے، عثمان علی نے 13 پاکستان ہم کو دے دیے، امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین 24 پاکستان ہم کو دے دیے۔ سوری غوری محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، عثمان ارطغرل، یلدرم، سبکتگین، انہوں نے ہم کو 67 اسلامی ممالک دے دیے۔ اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش اور برما، یہ تمام سلطنتیں ہم کو اہل بیت صحابہ اللہ والوں نے دیے ہیں۔ اٹلی، سسلی، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، یہ علاقے آپ سے چلے گئے۔ کیوں؟ تم محدود ہو گئے، کیوں؟ علامہ اقبال نے فرمایا اس کی وجہ ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، شراب، بدکاری۔ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ لِإِقَامَةِ دِینِهِ اختارہم اللہ لصحبت نبی وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ كانوا ابر هذه الامہ۔ صحابہ اس امت کے نہایت نیک لوگ تھے، وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے وہ عمیق۔ تمام صحابہ کا علم 149 کے پاس، 149 کا علم 6 کے پاس، 6 کا علم 2 کے پاس، علی حیدر کرار و ابن مسعود رضی اللہ عنہما، مسروق تابعی فرماتے ہیں نیک لوگ تھے، علم ان کا عمیق تھا۔ وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف ان میں نہیں تھا، بالکل نہیں، پاک صاف۔ ان کے پیچھے آپ نے جانا ہے۔ 220 ہجری کے بعد تبع تابعین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دین میں اضافہ یہ بدعت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر تنقید کرنے کے لیے امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک تو باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے جن کا کام ہے صحابہ کی تنقیص، تو آپ نے ان کی باتیں نہیں سننی ہے۔ بہت بڑا کوئی اسکالر ہے، اور عثمان اور معاویہ
رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف وہ بولے، وہ گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ امام شعرانی نے الیواقیت میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اختلاف یہ تھا کہ قاتلین عثمان ہمارے حوالے کیے جائیں اور ان سے بدلہ لیا جائے۔ معاویہ اور عائشہ پاک یہ فرماتی تھی، علی حیدر کرار فرماتے تھے اور ان کی بات زیادہ ٹھیک تھی، وہ فرماتے تھے کہ صبر کریں، ان سے ہم نپٹیں گے، ماریں گے ان کو، ذرا صبر کرو۔ ان کا اختلاف قتلت عثمان، کرسی کی جنگ نہیں تھی، لیکن اس نے کتاب لکھی ہے، اس آدمی نے پوری کتاب عثمان اور میرے معاویہ کے خلاف لکھی رضی اللہ عنہ، اور اس آدمی نے اس سے نقل کی ہے۔ ہاں، تو اللہ کے بندو، تاریخ میں رطب و یابس، خشک و تر، اچ لاند، سب کچھ ہے، آپ نے قرآن و سنت پر چلنا ہے۔ آپ ایک طرف کتاب رکھ لیں حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ کی حضرت جی، اور ایک طرف خلافت و ملوکیت رکھ لیں، اس کتاب سے آپ کے دل میں صحابہ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نفرت پیدا ہو جائے، اور اس کتاب سے آپ کے آنکھوں سے آنسو چالو ہوں گے۔ پاک رب نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس یہ بات کافی ہے۔ ایک آدمی 3 گھنٹے امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے رضی اللہ عنہ، جب اللہ اسے راضی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔